اب جو تھوڑا سا مارجن رہ گیا، اب بیک لاگ پورا کریں نا، اب بھی سوتے رہیں گے۔ قم فانذر، اٹھو، اب وقت آیا ہے کہ ڈراؤ۔ دن کے لیے کہا ان لگا فی النہار سبحا طویلا، بہت کام ہے تمہارے لیے، داعی اعظم سے کہا تھا دن بھر تمہارے لیے بہت کام ہے۔ تو وہ کام کیا کمائی تھی ان کی کہ وہ بزنس کرتے تھے یا کہیں جاب کرتے تھے؟ اب اپنے طرز عمل کو پہلے بدلیے۔ یہ اس کے لیے یہ کیمپ گزرا، ٹریننگ کیمپ اتنا بڑا یہاں، اتنا زبردست، جس نے کچھ چارج اپ آپ کو کیا تھا، تو وہ چارج اپ چاند نظر آنے کے ساتھ میں سب ہوا نکل گئی اس کی، فوراً ہی ایسا جیسے پنکچر ہو گیا۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ایک تم ہو جم گئے ہو جمادات کی طرح، ایک وہ کہ جیسے تیر کماں سے نکل گیا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، رمضان شریف گزر گیا، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جس میں نیکیوں کی ایک خصوصی توفیق ہوتی ہے، اور لوگ مسلمان عام طور سے باقی سال کے مقابلے میں نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت دکھاتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ، ایک یہ ٹریننگ کورس اللہ رب العزت نے 30 دن کا اس لیے رکھا تھا کہ 11 مہینے تک اس کے اثرات چلیں۔ پھر جب 11 مہینے بعد وہ فیڈ ہونے لگے اور ختم ہونے لگے، پھر ایک بوسٹر ڈوز ہو جائے نئے سرے سے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسانوں کی ضرورت کتنی ہے، ڈوز کتنی ہونی چاہیے۔ سال کے ہر مہینے میں کوئی لازمی روزے نہیں رکھوائے، ایک مہینہ بہت ایکسٹینسو، بہت ایک زبردست قسم کا ایک ریاض اور ایک مشق۔ اگر وہ اس ایک مہینے کے بعد 11 مہینے کا اللہ نے گیپ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے، اور پھر اس ایک مہینے کو دہروایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ 11 مہینے تک اس کے اثرات جائیں گے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، مبارکباد ان لوگوں کو کہ جن کا ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان ختم ایسے جیسے کوئی سوئچ آف ہو گیا، سب ختم پچھلے اثرات، وہ ایک مہینے کی ٹریننگ کے اگلے دن سے ختم۔ عید کا دن آیا خوشی کا، اور ایک چیپٹر، ایک باب بند ہو گیا۔ یا تو اس کا نسخہ غلط تھا، نعوذ باللہ، کہ 11 مہینے بعد رکھنے کا تو مطلب ہی ہے، نماز کیوں ایک مہینے پڑھوانے کے بعد 11 مہینے کی چھٹی نہیں دی تھی؟ روزانہ 5 مرتبہ پڑھوائی تھی، اس لیے کہ نماز سے جو مطلوب ہے، جو رزلٹ نکلنے چاہیے، وہ دن میں 5 مرتبہ لگاتار جاری رکھنے ہی سے حاصل ہوں گے۔ کس طرح کی میڈیسن کی کیا ڈوز ہو، اس سے کیا حاصل ہوگا، یہ اسے معلوم ہے نا الحکیم کو۔ تو جب اس نے 11 مہینے کے بعد یہ پھر دوبارہ یہ ٹریننگ کورس رکھا ہے، تو پھر اسے معلوم ہے کہ 11 مہینے تک جائیں گے اثرات، اور جن کے نہیں جا رہے وہ اپنا جائزہ خود لیں کہ وہ رمضان میں کیا کیا انہوں نے، رمضان کے اثرات کیوں ٹرانسفر نہیں ہو رہے، روزے ہوئے تھے یا فاقہ ہوا تھا، کہیں تو کوئی کمی ہے۔ رمضان سے کچھ چیزیں ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی جو لگاتار جاتی پھر ہلکی ہوتی چلی جاتی، جو اپنے اندر پیدا ہونی ضروری تھی، روٹین بدل جاتا ہے۔
सोने जागने उठने का, وہ روٹین رمضان کے لیے مخصوص ہے. بعض چیزیں وہ جو مخصوص ہیں بعض دنوں کے لیے، وہ اگر آپ دوسری جگہوں پر لے جائیں گے اور ٹرانسفر کریں گے تو وہ وہاں دوسری جگہ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. تو وہ جو ڈیزائربل نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جاری ہے. ایسا صبح کو دیر میں اٹھیں گے، سحری کروائی تھی آپ کو، سحری میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اس وقت، یہ نہیں کہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے، نیند بہت آ رہی ہے، بغیر سحری کا رکھیں گے، رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن سحری میں فرمایا برکت ہے، اٹھا کریں. ایک روٹین بن جائے، اپنے اوپر کنٹرول کر کے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو لیتے ہیں. ضروری ہے جب ادھر رات کو ذرا بلا ناغہ روز اٹھنا ہو رہا ہے، اور صرف ایسے ہی نہیں، پھر تراویح ہے اس سے پہلے، بلکہ بھاگم دوڑ میں پھر افطار اور اس کے بعد تراویح کی مصروفیات، اور پھر بہت ذرا سا وقت آتا ہے پھر سحری کے لیے اٹھنا، تو پھر ضروری ہے تھوڑی سی دیر سونا. ایسا نہیں کہ 4 5 6 گھنٹے سو جائیں. وہ سونا جو ہے وہ ابھی پریکٹس میں سے نہیں گیا، اگلے ہی دن سے ہوگا، کہ وہ رمضان کی وہ چیز باقی ہے، اور رمضان کی جو افادیت ہونی چاہیے تھی وہ غائب. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک درس قرآن ہوتا ہے ہمارے یہاں جمعے کے دن صبح. عام طور سے جو لوگ آتے ہیں روٹین میں، سب کی بات تو میں نہیں کر رہا، جو آتے ہیں اچھی خاصی تعداد آتی ہے. آج وہ تھے صرف موجود جو جاڑا، گرمی، سیلاب، طوفان سب میں آتے ہیں، وہ 8 10 لوگ تھے، باقی غائب. تو کوئی مجبوری ہوگی نا، مجبوری یہ تھی کہ ابھی رمضان کے اثرات ہیں. رمضان کے اچھے اثرات نہیں ٹرانسفر ہو رہے، جو تبدیل ہو جانا چاہیے تھا فوراً وہ باقی ہے، وہ چل رہا ہے، وہ جاری ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ ہم کس جگہ ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں کیا دین نے دیا تھا، کیا ٹریننگ کورسز دیے تھے، کیا چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی. رمضان میں قرآن سے شغف بڑھا، آپ کا باقی ہے اتنا ہی اب یا نہیں، یا عید کے دن سے غائب؟ کچھ بڑھا تھا، نہیں بڑھا تھا. رمضان شریف کے اندر قرآن کے ساتھ میں تعلق اگلے ہی دن سے ٹوٹل ختم ہو گیا، یا ہلکے ہلکے کر کے تھوڑا کم ہو جائے گا نا مہینوں میں جا کر، یا ابھی سے ہو گیا ختم؟ تو اصل میں تو رمضان کے روزوں کی مبارکباد ان کو، میں نے رمضان میں خطبہ ہوتا تو میں نے کہا تھا مبارکباد ان کو جنہوں نے اس کی اسپرٹ کو سمجھا اور فاقے نہیں کیے، روزے رکھے. رمضان گزر گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں مبارکباد ان کو جنہوں نے رمضان سے کچھ حاصل کیا اور وہ ان کی زندگی میں اب چل رہا ہے اور جاری ہے. ان کو صحیح معنوں میں روزوں کی مبارکباد. وہ لوگ جو خاص طور سے وہ لوگ جو مشکلات و مصائب و پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہوں، وہ تو ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کیسے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف متوجہ آتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی طرف لگ جاتے ہیں، یا پریشانیوں میں ہوتے ہیں. ابھی اجتماعی طور پہ کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی، زبانی کچھ باتیں ہیں، کسی کو نہیں محسوس غالباً ہو رہی. اور دعاؤں کا مطلب یہ کہ جو بتایا تھا پھر اس میں لگتے کچھ. امتحان کے دنوں میں جب ایگزام آتے ہیں تو بہت سے وہ اسٹوڈنٹس نہیں جو سال بھر جتنا حق انہیں ادا کرنا چاہیے تھا پریپریشن کا، تیاری کا، روز پڑھنے کا، اتنا نہیں ادا کر پاتے. کچھ بیک لاگ رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے. امتحان میں ایسا ہوتا ہے دن رات لگ جاتے ہیں ایگزام میں، کہ وہ کر دے چکا نہیں، وہ پچھلا رہ گیا، اسے ریوائز کرنا ہے، اسے دوبارہ پڑھنا ہے، پھر ریوائز کرنا ہے. اب لگے ہوئے دن رات. آپ کے امتحان کا وقت ابھی نہیں محسوس ہو رہا آپ کو، تو بہت بیک لاگ ہے، کچھ اسے پورا کرنا ہے، بہت کچھ چھوٹ گیا جس کی وجہ سے اس امتحان سے گزرنے میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اسے اب ان دنوں کے اندر میک اپ کر لیں کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کے ساتھ. وہ اسٹوڈنٹس اپنا سب چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ دلچسپیاں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ادھر ادھر جانا، بلکہ ضروری بہت قریبی رشتہ داروں میت ہو گئے کہ میرا پیپر ہے، تیاری کر رہا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا.
قریب ترین رشتہ داروں میں میرج ہے کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا پیپر ہے نا، اور لوگ چلے جائیں. تو ابھی آپ کو اپنا پیپر نہیں محسوس ہو رہا، امتحان نہیں محسوس ہو رہا، تو کیسی مردہ دلی ہے کہ یہ فکر سوار ہو جائے کہ ہمیں کچھ چھوٹ گیا ہے، بہت بیک لاگ، اسے ہمیں پورا کرنا ہے. تو اب تو ٹوٹل الرٹ پر ہونا چاہیے نا کچھ کرنے کے لیے. کیا چھوٹ گیا؟ چھوٹا کیا؟ میں بتاؤں گا ابھی کیا چھوٹا، بتاؤں گا نہیں، یاد دلاؤں گا، کہتا رہا ہوں، خالی ایک ریمائنڈر ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ جو امتحان میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، بیٹے یہ چھوٹ گیا تمہارا، ذرا سا دیکھ لو بار بار. ورنہ زیادہ تر کو تو خود معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اب لگنا ہے، کیا کیا چھوٹ گیا انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے. یہ بھی نہیں معلوم کہ چھوٹ کیا گیا، اسے بار بار اس کا ریمائنڈر دینا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا المدثر. اب مدثر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کپڑے میں لپٹا ہوا انسان، تو ہمارے یہاں سب نے اس کو ایسے ہی لے لیا کہ اوڑھ لپیٹ کے لیٹے ہوئے انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہتے تھے اوڑھ لپیٹ کے، اور پھر اللہ نے جب کہا کہ نہیں تمہیں نکلنا ہے تب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اٹھے. ذمہ داری کا احساس ایسا تھا کہ جب کوئی رہنمائی نہیں تھی تب بے پناہ پریشان، کیا کروں، کہاں سے لاؤں. ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے تمہیں سرگرداں دیکھا، تلاش حق کے لیے تمہیں پریشان دیکھا، تمہیں راستہ دیا. تو جو بہت پریشان ہو سے راستہ مل جائے وہ اوڑھ لپیٹ کے لیٹ جائے گا اور لیٹا رہے گا، اس لیے کہ سورت نازل ہوئی کئی مہینے کے بعد، پھر لیٹا رہے گا اور اسے کہنا پڑے گا یہ لیٹو ویٹو مت. مدثر کے تدثیر کہتے ہیں ایسے کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو سنوارتی ہے ایک ایک تنکا لا کر. دوسرے کہتے ہیں وہ اونٹوں کا جو غلہ ہوتا ہے اس کی گارڈ کرنا، اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی. یہ کہا تھا کہ وہ جو تمہیں اونٹوں کے غلے کی نگہبانی کرنی ہے، ایسی حالت میں نہیں کہا تھا کہ اوڑھ لپیٹ کے لیٹے رہتے ہوں. وہ جو پریشان ہونے کے بعد کہ کدھر راستہ ملے گا، کتنے عرصے پہلے سے وہاں غار حرا کے اندر دن رات بغیر کھائے پیے پڑے رہتے تھے، سوچتے تھے کہ کیا کرنا ہے. وہ کہیں بستر پہ پڑ جائیں گے جا کر. کہا کہ وہ جن کو ایک ایک تنکے کے ساتھ میں جیسے وہ سنوارتی ہے ایسے تمہیں انہیں سنوارنا ہے. لوگوں اس گلے کی نگہبانی کرنی ہے. قم فانذر، اٹھو اور وارننگ دو ان لوگوں، وہ جو کچھ آگے آنے والا ہے اسے ڈراؤ. اب کی بات نہیں ہے، اب سے تقریباً 6-7 سال پہلے سے جگہ جگہ میرے کانوں میں پڑتی ہے، ایک مرتبہ نہیں، بعض اس میں بہت اہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہ ڈراتے بہت ہیں. ایک آدھ وہ ہے جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ میں تھے، اب ذرا سا کم آنے لگے کہ ڈراتے بہت ہیں. اگر کسی ایسی جگہ کوئی پہنچ گیا ہو کہ اگلا اسٹیپ کھائی میں جانے جا رہا ہو تو چیخیں گے نہیں ایک دم سے کہ رکو، یا بشارت دیں گے. جب دور کوئی ہوتا ہے تو بشارتیں ہوتی ہیں، بہت بھی نہیں سنی لوگوں نے، اس لیے کہ وہ تو یہ ہوتا ہے نا، 1 in hand is better than 2 in the bush. مستقبل کے آگے بتا رہے ہیں کہ اچھے حالات ہوں گے، اللہ کے مقرب بھی بن جاؤ گے. یہ کیا بشارت ہوئی؟ یہ تو اگلے دن کے بعد اگلے ہفتے سے ہمارے حالات ایسے ہو جانے چاہیے کہ شاہ ہو جائیں. بشارت تو تب ہے. میں تو وہی بشارتیں دے سکتا تھا جو تھی قرآن حدیث سے، اور وہی ڈرانے کی بھی باتیں ہیں جو وہاں سے لائے ہوں. اللہ نے کم ڈرایا ہے قرآن شریف میں. اسے ڈرانا نہیں کہتے تھے، وارننگ کہتے، انذار کو. ترجمہ ہم ڈرانا کر لیتے ہیں. رک جاؤ، اگلا قدم مت اٹھانا، گر جاؤ گے، بہت خطرناک ہے. تو جب ایسی اسٹیج پہ کوئی ہو تو ہر ایک چیخ کر یہی کہے گا نا، یا اس وقت بشارتیں دے گا. کل ایک انٹرویو لینے کے لیے آئے ایک آن لائن چینل کے جرنلسٹ تھے، مسلمان تھے. ان کا کہ وہ کیا حالات ہو گئے اور اب آپ کیا حل دے رہے ہیں.
کہ حل تو قرآن حدیث دیتے ہیں، اور حل کا وقت گزر گیا، اب بچنے کی سوچو، بہت وقت گزر گیا، یہ وقت یہ باتیں کرنے کا ہے کہ ہم اب کیا حل ہے؟ اب حل صرف اس کا ہو سکتا ہے کہ کیسے بچ جاؤ۔ حل تو دیتا چل آیا تھا، جب میں نے بہت زور زور سے ہی کہا تھا بہت وقت ہے ابھی، آؤ بتائیں کیا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، آگے وقت نہیں بچے گا، اب حل کی باتیں ہوں گی۔ اب تو اگلا قدم روکو، جس راستے پہ جا رہے تھے ادھر سے ہٹنا ہے، فوراً قدم روک کر پھر گھومنا ہے اس راستے کی طرف جدھر صاحب لے کر جا رہے تھے۔ سیاسی لیڈر کہتے تھے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے تک بعض سیاسی لیڈر کہتے تھے یہ مسلمان اگر اپنی پارٹی سب اکٹھے ہو جائیں نا تو ہمارے 8-10 MP بڑھ جائیں گے، تو پھر سب مسائل حل ہو جائیں گے ہیں، اگر پارلیمنٹ میں آپ کے بڑھ گئے تو، اور باقی جتنے نہیں بڑھیں گے، اگر آپ اسی لائن پہ چلیں گے تو باقی اور کہ اچھا یہ ہمارے خلاف متحد ہو رہے ہیں تو وہ اور موبلائز ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے بھی اتنا کہنا چھوڑ دیا، دیکھ رہے ہیں کہ اب حالات کدھر جا رہے ہیں۔ مذہبی لیڈر تھے، اپنے یہ حق لے لو، یہ رائٹ لے لو، یہ تمہارے حق مارے جا رہے ہیں، اس میں سے بہت سے غلط تھے۔ اگر صحیح ہوتے، میں صحیح کی بات کر رہا ہوں، حقوق مانگنا اس کے بعد ہوتا ہے جب ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں۔ ذمہ داری ادا کیے بغیر دنیا حقوق نہیں دیتی۔ جن سے حق مانگ رہے ہیں اپنے ڈیموکریٹک جمہوری حقوق مانگ رہے ہیں، ان کے لیے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی، اور اصل میں تو جو ان کے حق بتائے تھے، ہمیں دین نے بتائے تھے، وہ حق مارتے چلے گئے لگاتار، اور وہ سہتے چلے گئے زمانے تک، مسکراتے رہے، آپ کو سڑکوں پر نماز پڑھنے کی جگہ دیتے رہے، ٹرینوں میں کھڑے ہوتے رہے کہ لیجیے آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے، اور ہم نے حقوق ادا نہیں کیے، تب وہ یہ کرتے چلے گئے۔ کوئی لمٹ تو کہیں آئے گی، تب بھی ہم حقوق اس لمٹ کے بعد تو چوک جانا چاہیے، پھر بھی حقوق کی مانگیں، حقوق کی مانگیں، ایک ڈیموکریسی جتنے حقوق، جمہوریت جتنے حقوق دیتی ہے وہ مانگیں، جمہوری حق، ڈیموکریٹک رائٹ تو ہے آپ کا، یہ ڈیموکریسی ابھی چند دنوں کی ہے بس، اب اتنے دن اور مانگ لیجیے۔ لیکن کہتا چلا آیا ہوں یہ باتیں، جب مانگا جاتا ہے کچھ تو پورا نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں دیکھتے چلے آئیں، لگاتار کسی ایپلیکیشن لے کے جائیں، کوئی کسی چیز کے اوپر جب کنٹرول ہو، کچھ الاٹ کرانے جائیں تو 3 گنا لے کر جاتے ہیں کہ اتنا ہمیں دے دو، تو وہ 1/3 مل جاتا ہے اگر ملے گا تو۔ جب بھی جو چیز جہاں کنٹرول سے ہوتی ہے ایپلیکیشن لے تو لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ اس لیے کہتے ہیں یہ جتنی لکھی پوری تو دیں گے نہیں۔ تو عام طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ سب نہیں ملتا۔ یہاں مسلمانوں کی اگر کوئی جمہوری یا ڈیموکریٹک ڈیمانڈز تھی، مانگیں تھیں، وہ اس سے زیادہ تو نہیں تھی جتنی ان کی تعداد ہے، وہ اسی کے پرپورشن میں، اسی کے تناسب میں تو مانگ رہے تھے۔ مانگنا تو 3 گنی چاہیے تھی تب اتنی ملتی کہ بھئی ہم یہاں پر 18% ہے، 54% ہمیں دے دو۔ یہ مانگ نہیں سکتے، یہ مانگا بھی نہیں تھا۔ جب آپ 18% مانگو گے تو ملے گی تو 7-8% اگر ملی تو، یہ تو دنیا کا دستور ہوتا چلا آیا ہے۔ دینے والا ہاتھ کھینچ کر دیتا ہے، یہ خدا نہیں ہے، جتنا مانگا جاتا ہے وہ سب نہیں دے دیتا۔ تو بات تو یہ کہ رہے سوال ہی نا، ان کے حقوق ادا کیے ہوتے، مانگے کر رہے حقوق ادا کیے ہوتے تو یہ جتنے تم اس سے بڑھا کر دیتے، خود دیتے، اور بہت کچھ کرتے رہے ہیں ذاتی تعلقات میں، لیکن ہم نے ذمہ داریاں ادا نہیں کی ایک لمبے عرصے سے۔ اب اس کے ریپرکشنز اور اس کے نتائج اب بہت زیادہ محسوس طریقے سے سامنے آنے لگے، معلوم تو ہمیشہ تھے، اب محسوس طریقے سے سامنے آنے لگ گئے۔ اب ان کا کیا کریں کہ جو اس بھیڑ کے اندر بھی
میں نے ایک بتایا سیاسی حل، یہ ہمارے کچھ ایم ایل اے یا ایم پی بڑھ جائیں گے تب تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر 8-10 ایم پی بڑھ گئے تو ہو جائیں گے سارے، اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتے. ایک بہت بڑے مذہبی قائد، ان کی رائے آئی، حالات ایسے ہیں سب چپ بیٹھے بالکل گھروں میں، اپنے زبان سے کچھ نہیں نکالے، کسی بات پر کچھ نہ کہیں. یعنی جیسے شتر مرغ کے بارے میں مشہور ہے کہ طوفان آ رہا ہو تو ریت کے اندر اپنی منہ جو ہے وہ اس کے اندر چھپا لے کہ نظر نہ آئے طوفانوں، پھر آ کے اس کو نگل لے. جو چھوڑ دیا ہے، جو بیک لاگ ہے، جو قرضہ ہے وہ قرضہ چکانا تھا، جو چھوڑ دیا ہے اس چھوڑے کو پورا کرنا تھا، پچھلا ہوم ورک پورا کرنا تھا نکل کر، بجائے ان مانگوں کے. ان مانگوں کی بات تو اب نہیں، اب سے 20 سال 25 سال پہلے سے یہاں ہمارے یہاں لوگ آتے تھے، ہم اسے ٹریننگ کیمپ کہا کرتے تھے، دعوت ٹریننگ کیمپ. جگہ جگہ سے آتے تھے، میں جانتا بھی نہیں کون لوگ ہوتے تھے، ہم نام بھی نہیں نوٹ کرتے تھے. اب وہ دعویٰ کا بھی وہ غلط مفہوم سمجھے، بڑی تعداد ان میں جانے والی، ٹریننگ کیمپ کا بھی غلط مفہوم سمجھے تو اس نام کو بھی ہٹا دیا، وہ بھی بند کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگ غلط مفہوم سمجھ کر آ رہے ہیں اور غلط کچھ میں. اس میں کہتا تھا کہ اگر وہ چہرے جو دعوت کی بات کرتے ہیں وہ اگر حقوق کی مانگوں میں کہیں نظر آ گئے، حقوق کی مانگیں تمہارا حق ہے، تمہارا ملکی قانون کے اعتبار سے حق ہے، لیکن وہ چہرے جو جائز حق مانگ رہے ہوں، اگر حقوق کی مانگوں کرنے والے اگر اس میں نظر آ گئے جسے دعوت کہتے ہو تو پھر ہوا نکل جائے گی دعوت میں. اس لیے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دینا نہیں چاہتا، مانگنے سے نہیں دینا چاہتا. بات تو یہ تھی کہ ہم دینے والے بنتے. اسلام کا نمائندہ دنیا کے پاس جاتا ہے تو مانگنے نہیں جاتا، دینے جاتا ہے، ہاتھ پھیلانے نہیں جاتا. ہم نے دیا نہیں، دینے والے نہیں رہے، ہاتھ ہی پھیلاتے رہے. اور ساتھ میں پھر اس ہاتھ پھیلانے کے معاملے میں ہم نے جلوس نکالنے، شور مچایا، ہمارا حق ہے. اور بات بہت غلط چیز ہے جس کے لیے شور مچایا اور جس کے لیے مانگے کہ اسلام کے خلاف تھی بہت سی اس میں سے. اب جو تھوڑا سا مارجن رہ گیا، اب بیک لاگ پورا کریں نا، اب بھی سوتے رہیں گے. قوم فانذر، اٹھو، اب وقت آیا کہ ڈراؤ. دن کے لیے کہا ان لگا پھر نہار سبحان طویلا، بہت کام ہے تمہارے لیے. دائی اعظم سے کہا تھا دن بھر تمہارے لیے بہت کام ہے. تو وہ کام کیا کمائی تھی ان کی کہ وہ بزنس کرتے تھے یا کہیں جاب کرتے تھے؟ دن بھر تمہارے لیے بہت کام ہے، یہ ان سے کہا تھا. صبح سے یہاں رامپور میں ایک بڑے بزنس مین ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں نام سے، ویرین جولی صاحب، سینئر بہت ہو گئے. ان کے والد جب حیات تھے، یہ 3 بھائی جولی فیملی کے، ان کے جولی ریڈیوز اور ٹی ویز والے، بہت پرانی اچھی دوست ان سے تعلق رہا ہے. ایک دن وہ بتا رہے تھے مجھے، وہ بہت پرانی بات ہے، مجھے یاد ہے 1980s کی بات ہے، اتنا بھی یاد ہے. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے والد حیات تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بزنس سے ریٹائر ہو گئے تھے، جنہوں نے سب اسٹیبلش کیا تھا. اب یہ ان میں بانٹ چکے تھے کام، یہ لڑکے ہی کر رہے تھے سارے. والد کا بڑا احترام تینوں کرتے تھے بہت، ان سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، پاپا سے بات کر لیں. تو مجھ سے ایک دن بتایا انہوں نے، کہنے لگے کہ جس وقت لوگ سو کر اٹھ رہے ہوتے ہیں ہم 1/3 کام کر چکے ہوتے ہیں. ہماری میٹنگ 4 بجے سے ہوتی ہے پاپا کے ساتھ، اس میں پلاننگ ہوتی ہے، اس میں چیزوں کی سمیٹ ہوتی ہے، اس میں اکاؤنٹس کا دیکھنا رہا. لے جس وقت ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت لوگ سو کر اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا 1/3 کام کر چکے ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے زندہ قوم جو وقت کی قدر کرنا جانتی ہے. اب اپنے طرز عمل کو پہلے بدلیے. یہ اس کے لیے یہ کیمپ گزرا، ٹریننگ کیمپ اتنا بڑا، یہاں اتنا زبردست، جس نے کچھ چارج اپ آپ کو کیا تھا. تو وہ چارج اپ چاند نظر آنے کے ساتھ میں سب ہوا نکل گئی اس کی، فوراً ہی ایسا جیسے پنکچر ہو گیا. وہ بھی بہت ریئل نہیں تھا، میں بتاتا رہا کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے، لیکن کچھ تھا، اب ختم سارا.
اسے اپنے آپ کو ریگروپ کرنا ہوگا، نئے سرے سے دوبارہ غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ 100 سال پرانا ایک شعر ہے، 2 اشعار بلکہ تقریباً 100 سال پرانا، جنہوں نے کہا تھا پاکستان سے ایک ستارہ نکلتا تھا ماہانہ، اس پہ سرورق کے اوپر ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوتا تھا، اس لیے مشہور بہت ہوا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ایک تم ہو جم گئے ہو جمادات کی طرح، ایک وہ کہ جیسے تیر کماں سے نکل گیا۔ اب کچھ اپنے اندر خود آپ لا سکتے ہیں، کچھ ایکسٹرا ایفرٹ، وہ بیک لاگ کیا ہے جو پورا کرنا ہے، پرانا ہوم ورک جس کے بغیر آپ اس وقت کچھ محنت کر کے بھی نہیں پا سکتے، اس کو بھی میک اپ کرنا ہے۔ یہ نارمل لائف کے دن نہیں بچے کہ آپ انہی مصروفیات میں رہیں جو آپ کی برسا برس سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو کچھ حق ادا کرنے تھے ان کی بھلائی کے لیے کچھ پروگرام سوچنے تھے۔ کتنی دفعہ یہاں پر سنا چکا کہ قرآن نے کہا تھا کہ تم دنیا کے لیے نفع بخش بنو گے تو تب تم ٹکو گے۔ ہم میں سے زیادہ تر نقصان دہ بنے، شاید کچھ لوگ ہوں گے جن کا یہ تھا کہ ہم سے نقصان نہ پہنچے، یہ کافی نہیں تھا، نفع بخش ہونا تھا سب کو۔ تو اب یہ ایک چھوٹا ہوا کام ہے، یہ واپس ہونا چاہیے بہت تیزی کے ساتھ میں، اس سے پہلے کہ وہ ایگزام کا رزلٹ آ جائے۔ صدیوں کا چھوٹا ہوا کام ہے کہ آپ کو نفع بخش ہونا چاہیے تھا، آپ سے نفع پہنچنا چاہیے تھا دنیا کو۔ اخرجت للناس، تمہیں اس لیے لائے تھے کہ دنیا کے انسانوں کی بھلائی کی بات سوچو۔ اب سوچئے، بعض جگہ طنز کریں گے، اچھا پٹائی ہو رہی ہے اس لیے کہ نکلیں، کہنے دیجیے، سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی رضا آپ کو نکال سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس سے بچ جائیں گے جو انیویٹیبل ہے، جو اب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھ سے بعض وہ کہنے والے کہ یہ تو ڈراتے بہت ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اب یہاں نہیں ہیں، وہاں زندہ میں ہیں، جیل میں ہیں۔ دوسرے اور لوگ کلیولیس ہیں، ہم کیا کریں؟ اب یہ قوم ایسی تھی کہ یہ کلیولیس ہو جائے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن کے پاس تو کسی مسئلے کا حل ہی نہیں بچا پھر کہ ہم کیا کریں۔ جس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ حالات کیسے، کیوں، کس جگہ پہنچ جاتے ہیں، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم کیا کرو۔ دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نفع بخش بن جائیے، اجتماعی طور پر کوئی ایک نہیں، آپ سے ہر جگہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، تکلیف نہیں پہنچے، کسی جگہ نقصان نہیں پہنچے۔ اور دوسری یہ کہ ان کے لیے نکلیے، دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس بھلائی میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں، اس کے لیے نکلیں۔ اس کے لیے اپنی جو یوزول، جو روٹین کی مصروفیات چلی آ رہی تھی، اب اس کا وقت نہیں بچ رہا ہے، کچھ لے لیجئے، کچھ کو پھر بھی چھوڑ کر ادھر وقت لگائیے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا جب میں کہوں گا سب چھوڑ دیجئے، ادھر وقت لگائیے، اب تو بالکل آخری اگلا قدم اٹھنے جا رہا ہے۔ تو وہ جو اگلا نہیں اٹھائیں اور روک لیں، وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ گزرا، ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے، ابھی تو 3 دن ہوئے، پھر دوبارہ واپس دیکھیے کہ اس سے وہ چیزیں مت لیجئے جو آپ کو اب نہیں لینی تھی آگے۔ رات کا اٹھنا اچھا ہے، بشرطے کہ دن کی مصروفیات متاثر نہیں ہو، ہر ایک نہیں کر پاتا، جو کر پاتا ہے اللہ بہت اوپر لے جاتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو، اب ہمارے ہاں تو ترجمہ اس کو کہتے ہیں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، فرض نہیں۔ نفل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، فرض کے علاوہ کچھ، یہ تمہارے اوپر ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ، اور رات کو اٹھنے کو تہجد کہتے ہیں۔ ابھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیجئے گا، لیکن قرآن نے ایک عام جنرل بات کہی، اسے ہم نے صرف نماز تک کر دیا۔
رات کو اٹھو اور دین کے لیے، مسائل کے لیے بیٹھ کر غور و خوض کرو۔ اس لیے کہا کہ ان ناشیۃ اللیل، رات کا اٹھنا جو ہے یہ نہیں رات بھر جگنا، اور وہ بھی لگاتار اور روز، اور پھر دن میں روز سونا۔ تو آگے یہ آرام کے لیے بنائی، وہ کام کے لیے بنایا۔ تو پھر جو لوگ کچھ حصہ رات کو اٹھتے ہیں، ان کا کہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ بات بالکل وہ نکلتی ہے جو تیر کی طرح جاتی ہے، بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور پھر تمہارے خیالات وہ ہوتے ہیں کہ جو امپلیمنٹ کرو تو پھر وہ بینیفیشل ہوتے ہیں، وہ کچھ نتائج لاتے ہیں۔ لیکن وہ وقت ادھر کا لیٹ نائٹ کا نہیں، ادھر صبح سے طرح پہلے کا نہیں کر سکتا ہر ایک افورڈ، یہی سحری کا وقت۔ اس کے بعد کہتے ہیں سوئیں گے، اور پھر سونے کا بھی ہوگا، فجر کے بعد سو جائیے بھائی 1 گھنٹے، اور پھر اٹھ کے کچھ کام کیجیے۔ تو 1 گھنٹے سے کام نہیں چلتا تو رہنے دیجیے۔ کہا کہ جو لوگ یہ کر سکے، اٹھنے کو تو کہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ دن کی سبحن طویلہ، بڑی زبردست دن کے اندر بھاگ دوڑ و مشقت ہے تمہارے لیے جو رکھی ہوئی ہے، یہ داعی اعظم سے کہا تھا، یہ روزی کی بھاگ دوڑ کو نہیں کہا تھا۔ تو اگر یہ تم یہ کرو گے عسیٰ یا بسا رب کا مقام محمودہ، تو آپ سب کو بھی مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ ان کی برابری والا مقام محمود نہیں، ان کا مقام محمود اور ہے، آپ کا اس کی نسبت مقام محمود اور ہے، جہاں دنیا آپ کو چاہے گی آپ کی ستائش کرے گی۔ کہ قوم فانذر، اٹھو، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اب وارننگ دو لوگوں کو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی کو ظاہر کر دو، زبان سے نہیں ہے کیا؟ اب زبان سے تو کہا کبریائی تو نکلیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ کبریائی بیان کرنا نہیں ہے۔ حاجی صاحب کو لینے جاتے ہیں نعرہ تکبیر، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چاقو چھریاں لے کر آئے نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، اس کی کبریائی یعنی تو ظاہر ہو جائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کا وہ جو جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، تو وہ جو ساری انسانیت کو چاہتا ہے کہ اس کی روزی کا انتظام ہو جائے، وہ پروان چڑھے، کوئی پیچھے نہیں رہ جائے، تب ہوگی اس کی بڑائی۔ جب ان کا خیال رکھو گے تو نکلو۔ فکبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو اللہ اکبر زیادہ کہا کریں۔ اللہ اکبر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں بھی اس لیے خالی نہیں تھا، کتنی اہمیت ہے رمضان میں بتایا۔ ہر دفعہ یہ الرٹ ہو جائے اس لیے تھا کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ کتنا بڑا ہے، اور پھر وہ جو توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی تھی اس کے سامنے حاضر ہونے پھر وہی پہنچ جائے، تو اپنی نمازیں ویسی واپس لائیے۔ آپ کہتے تھے نا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے تھے، میرے پاس آن لائن فیڈ بیک آتے تھے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب بھی تو لگے گا نا، جیسا تب کرتے تھے ویسا آپ کر لیجئے۔ نہیں ضرورت ہے اب تراویح کی، اور نہیں ضرورت ہے اتنا وقت لگانے کی، تھوڑا سا حصہ تو لے لیجئے نا روز، اس سے پھر وہ چیز پیدا ہوگی، وہ جو کیفیات تھی جو 11 مہینے تک جائیں، اور آپ کو زندہ رکھیں۔ آپ پھر ان کے پیچھے نہیں چلنے لگیں جو کہیں کہ اب چپکے سے گھر بیٹھ جانا، یا وہ جو کہیں کہ چلو حقوق کی مانگیں کریں، سب ایکسٹریم غلط راستوں پر ہیں، یا وہ جو کہیں کہ ہمارے 5 MLA اور بڑھ جائیں گے اگر مسلمانوں نے اپنی پارٹی بنا لی۔ ہمارا کام نہیں تھا یہ پارٹیاں بنانا، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، بس 2 پارٹی ہیں قرآن کہتا ہے دنیا میں۔ آپ حزب اللہ کی طرف سے نکلیے رحمت کا پیغام لے کر، یہ سوچتے ہوئے کہ اب کافی نہیں ہے، ہمیں اسے بھی پورا کرنا ہے جو ہمارے قرضے ہیں، جو ہم نے اب تک نہیں کیا، اس کو میک اپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں رہے، لیکن اللہ کو ساتھ تو لیجئے نا۔ اور ساتھ لینے کا مطلب ہے کہ پھر کسی کو بھی آپ، کسی بڑے کو، کسی بہت بڑے ایکسپرٹ کو، مشینری گھر میں کوئی بڑی خراب ہو گئی، بلایا آپ نے دلی سے، باہر سے ایکسپرٹ بلایا، اب وہ جو کہے گا وہ کرنا ہوگا نا کہ آپ کیا کیا کریں۔ خالی اس سے بات کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، کرنا ہوگا وہ۔ تو اللہ کو ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے ساتھ رکھیں، وہ تو ایک احساس ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس نے جو حل دیے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں کہ تم کامیابی کی طرف کدھر سے پہنچو گے، اسے ماننا بھی ہوگا نا۔ ہمارے یہاں دیکھیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نجات، ایک فلاح۔ ایمان لانے والوں سے کسی جگہ نجات کی بات نہیں کی ہے۔ ہمارے یہاں بولی میں خوب ہم نجات پا جائیں گے، ہم نجات پا جائیں گے،
نجات کہتے ہیں کسی جگہ گر گئے ہوں اس سے بچ کر نکلنا. دنیا میں حضرت نوح کے سیلاب تھا، کہا ہم نے نجات دے دی، اس سے بچا لیا. حضرت یونس کشتی میں گئے کہ ہم نے اس سے بچا لیا، نجات دے دی. لیکن لگاتار کامیابی کی طرف بڑھ جانا نہیں کہتے اسے، اسی اس سے بچ جانے کو نجات کہتے ہیں، اسے کامیابی کی طرف بڑھ جانا نہیں کہتے. اور پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں کامیابی کی منزلوں کی طرف، اسے فلاح کہتے ہیں. قرآن نے ہر جگہ اصلاً فلاح کی بات کی. یہاں پر کہیں اگر پریشانیوں میں گر جائے تو اس سے نجات کی. ہم کس جگہ پہنچ گئے کہ اب نجات کی ضرورت ہے؟ اصل تو گول فلاح تھا. تو نجات پانے والے پھر سوچیں کہ جب پا جائیں کہ اب ہم فلاح کی طرف بڑھیں اور ہمارے آگے بڑھتے چلے جائیں کامیابیوں کی منزلوں کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اور یہ مینٹل ہے خالی ذہنی جو سوئچ آف ہو گیا ہے رمضان والا، اسے آن کر لیجیے دوبارہ. آپ نے بہت کچھ کیا تھا، اس میں سے کچھ حصہ کرنا شروع کر دیجیے. انہی کیفیات کے ساتھ شروع کر دیجیے. تب کر سکتے تھے تو آپ اب بھی کر سکتے ہیں. انہی کیفیات کے ساتھ شروع کر دیجیے. زندگی میں آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، اللہ ساتھ ہوگا. پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے بجائے اس کے کہ راستے بند ہوتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور یہ اثرات پھر باقی رکھے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.